بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وليأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأتمم بالشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن آمن بعضكم بعضا فليؤذن الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت رکھنے والوں ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 39واں رکوع تلاوت کیا گیا. سورہ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ اطہر پر اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں معاملات انسان کے ہوتے ہیں اور اس سے ہم لوگ جو ہے تو صرف نظر کر جاتے ہیں، اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی ہے، اور انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو اس کو 100% فائدہ ہی ہوگا. اور یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. آج کے رکوع میں ہم دیکھیں گے یہی بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو انسان اور بلکہ انسانوں میں خاص کر کے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں مسلمان لوگ وہی غلطیاں کر رہے ہیں. دوسروں کی تو کوئی بات ہی نہیں اور دوسروں کا ذکر بھی نہیں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم
بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی پھر بات وہی کہی جا رہی ہے کہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اور ایمان والوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بسنے والے ہیں وہ چاہے اپنی جیسی زندگی گزارے، وہ گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر یہ ساری دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر دوسروں کی طرح زندگی گزارے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس کو خاص طور کے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بالدین، کہ جب تم لین دین کرو قرض کا، آپس میں ایک دوسرے سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بات نہیں، قرض لیا بھی آ سکتا ہے، بڑی بڑی حکومتیں لیتی ہیں، انسان تو کیا چیز ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تم لین دین کرو قرض کا، قرض کے معاملے میں، الی اجل مسمى، ایک معین مدت تک، فاکتبوہ، پھر اس کو لکھ لو، یعنی ہم آپس میں جو بھی لین دین کرتے ہیں قرض کے تعلق سے، دوست سے، رشتہ دار سے، پہچان والا سے، گویا کہ ایک دوسرے سے قرض کا جب بھی تم معاملہ کرو تو کرو، اللہ نے منع نہیں فرمایا قرض لینے کو اور دینے کو، مگر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، انسان وہ حکم ٹال جاتا ہے اور پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جب لین دین کرو ایک مدت تک کے لیے، آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی 1 مہینے کے لیے دے، 2 مہینے کے لیے دے، 1 سال کے لیے دے، کوئی بھی ایک مدت طے ہوتی ہے، 15 دن کے لیے دے، تو جو بھی طے ہوئے مدت، اس سے بحث نہیں ہے، نہ قرض دینے سے بحث ہے، نہ لینے سے بحث ہے۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ دونوں فریقین میں جب قرض کا ہو، لین دین کا ہو، تو ایک ہی بات ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ اور ہم دیکھیں مسلمانوں میں جو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی سے کہو کہ یار بھائی اس کو لکھ لو تو بولے کیا بھروسہ نہیں ہے؟ اب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، اس کا ثبوت دینا الگ چیز ہے، تو اس میں بھروسے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو یعنی معاذ اللہ ٹال رہا ہے، اور انسان کے وہ جو اخلاق کا بڑا خیال رکھ رہا ہے، تو یہ بیجا کی مربتیں، بیجا کا اخلاق، یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور دیکھتے ہیں لوگ روتے رہتے ہیں بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں یہ بات ہے کہ تم قرض کا معاملہ کرو، مگر جب بھی کرتے ہو تو اس کی ایک مدت طے کر لو، اور مدت طے کرنے کے بعد اس کو لکھ لو۔ پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ کیا یار یہ کوئی بات ہوئی دوستی میں لکھ رہا، تو کہو کہ بھائی یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں یا تجھ کو، پہلے تو خود ہی فیصلہ کر۔ تو سامنے والا ہو سکتا ہے خود ہی کہے گا کہ نہیں یار آئی مائٹ بی رانگ، میں غلط ہوں، صحیح بات یہ لکھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب ہو، ایک رائٹر ہو، ایک لکھنے والا ہو۔ یہ معاملہ دونوں کا جو بھی طے پا رہا ہے تو ایک لکھنے والا ہو،
اور بالعدل، وہ انصاف کے ساتھ لکھ دیں۔ دونوں کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب، ایک رائٹر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھ دے کہ بھائی اتنی شرائط طے ہوئی، اتنی رقم دی گئی ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب انکار نہ کرے یہ کہ وہ لکھنے کو، جب کسی کو بلایا جائے کہ بھائی پلیز ذرا یہ معاملہ لکھ دو یا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو، یعنی دونوں طرف سے ہٹ کے معاملہ کاتب کے پاس پہنچ گیا، رائٹر کے پاس، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ذرا لکھ دیجیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کاتب جو ہے تو وہ انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، یہ کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، سکھلایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ علم اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ سارے آدمی عالم ہی ہو جاتے، فاضل ہو جاتے، ایسا ہوتا نہیں معاشرے میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہے، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے جس کو سب کچھ دیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا رسول۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ زمین پر رہنا ہے تو آسمان کو چھوڑو، آسمان میں اڑنا ہے تو زمین کو چھوڑو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کاتب انکار نہ کرے یہ کہ وہ لکھے، اور جیسا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، پھر اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے لکھے پڑھے لوگوں کے لیے کہ وہ بھاؤ نہیں کہا دنیا کی زبان میں، جا یار میں نہیں لکھتا، میرے پاس ٹائم نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس کے ذمہ قرض ہے، قرض خواہ ہے، جو لینے والا ہے، تو قرض دار کو چاہیے کہ وہ املا لکھائے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وَلْيُمْلِلْ، وہ املا لکھائے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جیسا کہ اس پر حق ہے، یعنی قرض دار املا لکھائے کہ بھائی میں یہ صاحب سے اتنا روپیہ قرض لے رہا ہوں، اتنی مدت کے لیے لے رہا ہوں۔ یہ کون لکھا ہے؟ قرض دینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معاملے کو خود املا لکھواوے، بیٹھ کر اچھی ڈرافٹنگ کراوے، انگلش میں بولتے نا ڈرافٹ کرنا، وہ کرواوے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، اپنے مالک سے ڈرے، بالکل ڈرتے ہوئے معاملہ صحیح لکھواوے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے کہ معاملہ اورلی کچھ کہے اور لکھاوے کچھ اور، مدت مانگی ہے 1 مہینے کی، اس میں 2 مہینے چڑھا دے اور کاتب کو بول کے، ایسا ہوتا نا آپ تو لکھ دینا ہے تو اناڑی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرض لے رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ املا لکھا دے اور اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَحِيفًا، پھر جس شخص پر ذمہ داری ہے اس کی، یعنی قرض لینے والے پر یہ ذمہ داری ہے
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح پر اگر وہ کم عقل ہو جو قرض لے رہا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے، تو او ضعیف یا وہ کمزور ہو، او لا یستطیع یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو ایو ملا کہ وہ املا دکھا سکے۔ ایک آدمی قرض لے رہا ہے مگر اس کی دماغی جو ذہن ہے اتنا قابل نہیں کہ وہ برابر سیٹنگ سے دکھا دے۔ ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں نا عقل سے کمزور، بہت سے لوگ جاہل بھی رہتے ہیں مگر برابر دکھاتے اپنا معاملہ۔ بہت سے جو کمزور ہو گئے اور وہ اپنا املا نہ لکھا سکے اور کمزور ہو، بیمار وغیرہ ہو، تو اور یا وہ استطاعت نہ رکھتے ہو کہ یہ کہ وہ املا لکھائے، تو ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کا معاملہ جو ہے اس کے سرپرست کے ذمہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ یعنی جو قرض لے رہا ہے اس کا کوئی تو والی ہوگا، سرپرست ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ معاملہ اچھی طریقے سے انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو دو گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ یعنی جب یہ معاملہ ہو جائے لکھا پڑھی کا کہ ایک آدمی فلاں مدت تک اتنی رقم قرض پر لے رہا ہے اور اس کا معاملہ لکھ دیا گیا، اتنا لکھ دیا گیا، ڈرافٹنگ تیار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو شہیدین، تسنیہ کا صیغہ، دو گواہ مِن رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یعنی دو آدمی گواہ ہونا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ڈھونڈو۔ پہلے تو گواہی کے لیے دو مرد ڈھونڈو، اور اگر بالفرض مال دو آدمی صحیح نہ مل رہے ہیں، آدمی بہت ہے مگر وہ بھی معاشرے میں کہ یہ سچے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، کبھی بھی ان کو بلایا جائے تو یہ غلط کام نہیں کریں گے، ایسے گواہ دو کرو، اور اگر نہ ملے تو ایک گواہ لے لو اور پھر دو عورتیں لے لو پرہیزگار، یعنی دو عورتیں ملا کر ایک مرد کی طاقت رکھتی ہے۔ مرد کو ڈبل بنایا اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہر جگہ حصہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، عقیقے میں بھی دو بکرے، دو حصے مرد کے لیے اور عورت کے لیے، اور اسی طرح وراثت میں بھی دو حصے ہیں مرد کے لیے اور عورت کے لیے۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک آدمی لے لو گواہی کے لیے تمہارا، اور دو عورتوں کو تم انتخاب کرو ممن ترضون من الشہداء، جس سے تم انتخاب کرو، راضی کرو، پسند کرو گواہی کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں کوئی کو بھی سامنے والے نے بولا یہ رکھ لو، ہم کو یہ پسند ہونا چاہیے، یعنی جو قرض دے رہا ہے اور جو قرض لے رہا ہے وہاں بھی اتفاق سے وہ دونوں کا، عورتوں کا انتخاب کیا جائے اور ایک مرد کا۔ اب تدل احداہما، اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ عورتوں کی عقل ذرا کم بتلایا اللہ تعالیٰ، تو دو عورتیں اسی لیے رکھی ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ بہن ایسا نہیں، ایسا معاملہ تھا، بولے ہاں میرے کو یاد آ۔ تو اس لیے دو عورتوں کا یہ مسئلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب انہیں معاملے کے لیے بلایا جائے۔ ابھی کسی کو جیسا رائٹر کے لیے اس سے پہلی آیت میں آیا کہ کاتب یہ نہیں بولے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں لکھتا، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے وہ لکھے، اللہ نے کہا ہے۔ اور اسی طرح سے گواہ اللہ نے فرمایا کہ بھلا یہ اور نہ انکار کرے، یا ابو الشہداء، وہ گواہ انکار نہ کرے، ایسا جب ماں تو جب اسے بلایا جائے،
گواہی کے لیے جب گواہوں کو بلایا جائے تو ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ انکار نہ کرے. وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْعَمُوا، اور سستی نہ کرے، أَن تَكْتُبُوهُ، یہ کہ وہ لکھے اس کو، صغیرا نو کبیرا نیلا جلی، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مدت تک کے لیے. اب تم دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگوں کے مزاج ایسے رہتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہے بھائی ذرا گواہی دے دو، تو کیا ہوتا ہے ارے یار چلنا ہم آ رہے ہیں. اب ان کو بٹھا دیے، یہ جناب آ رہے ہیں، فالتو باتوں میں لگے ہوئے. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے. تم نماز کی دعوت دو، بات سے بات نکلتی، تم نماز کی دعوت دو تو آپ کو بولیں گے چلو آ رہے ہیں. سامنے والے کا ایسا جواب دیتے ہیں رف، چلو آ رہے ہیں، جیسے بہت بڑے یہ متقی اور پرہیزگار. وہ نماز بھی ہو جاتی، وہ بیٹھ کے آتا، ارے یار تو آیا، ارے یار میں بھول گیا، یہ اس نے ایک مسئلہ لے کے آیا یا ایسا الجھا دیا، پھر یہ کر. تو یہ اپنے آپ کو بڑے ڈھیر شانے سمجھتے. چل آ رہے، درس کو آپ دیکھو کتنوں کو بلاؤ، تم چلو نا آ رہے، بھائی تم ابھی پہنچ رہے ہو، وہ درس بھی ہو جائے گا، تم جاؤ 1 گھنٹے کا، ارے یار میں تو بھول گیا، بعد میں یہ لگ گیا، یہ اس نے یہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا. ایسا ہوتا ہے پریکٹیکل زندگی میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو جانتا ہے، اس نے پیدا کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ولا تسعوا، اور تم لوگ سستی مت کرو، ان تکتبوہ، یہ کہ جب تم لکھو اس کو، صغیرا او کبیرا، لکھنے میں تم سستی مت کرو، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک مدت تک کے لیے. کسی بھی معاملہ ایک وقت تک کے لیے طے ہوتا ہے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 1000 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو. تو اس کو چھوٹا بڑا مت سمجھو اور اس میں تم سستی مت دکھاؤ اور اس کو لکھو. اللہ نے فرمایا کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف ہے. وہ اقوم للشہادتی، اور گواہی کے بھی لیے یہ مضبوط ہے. یعنی لکھنے کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک جو ہے تو انصاف کی بات ہے اور مضبوط ہے. گواہی کے بھی لیے کہ آدمی اگر گواہی دے تو لکھا ہوا رہے گا. ابھی ہندوستان کی کورٹ میں دیکھو ایک معاملے چلتے ہیں اور پنچ نامے میں گواہ بلا لیتے ہیں. اب وہ گواہ کو جب بلایا جاتا ہے چارج شیٹ لگتی ہے 2 سال 3 سال 5 سال 20 سال کے بعد آؤ گواہی دو. تو یہاں کا ابھی پوچھ لو پرسوں کیا کھایا تھا دوپہر میں، تو ایک آدمی کا بھی بتانا مشکل ہوتا ہے. اب وہ 5 سال کے بعد کیا گواہی دے گا؟ وہی جھوٹ ووٹ بولے گا یا پھر جیسا اس کو سکھایا جائے گا وہی بول دے گا جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ اقوام للشہادۃ، تو یہ گواہی کے لیے زیادہ مضبوط بات ہے. کیا لکھنا پڑنا؟ آج ہم نے لکھا چھوڑ دیا، سال 2 سال 10 سال بعد بھی اٹھائیں گے تو رائٹنگ وہی ملے گی. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ہم کو یاد آ جائے گا کیا آیا یہی لکھا ہوا تھا، یہی بات ہے، فریش ہو جائے گا اور وہی گواہی وہ. اسی لیے لکھنا پڑھنا بھی ضروری ہے لکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ انصاف کے لیے زیادہ نزدیک ہے اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو، اور انتہائی قریب تر ہے یہ کہ تم شک میں نہ پڑو. اور یہ بات بھی کیسی ہے کہ کبھی تم کو شک نہیں ہوگا. یہ معاملہ لکھا پڑھی کا ایسا ہے کہ آدمی بالکل ایگزیکٹ سمجھے گا کہ یار 5 سال بعد پہلے بھی کوئی بات میں نے لکھوائی تھی یا لکھی گئی تھی اور ان گواہان کی روشنی میں تو گویا کہ یہی بات تھی. تو وہ شک میں نہیں رہے گا. ورنہ زبانی بات ہو، ارے آپ نے یہ کہا تھا اس نے وہ کہا تھا، تو کیا معلوم یار یہ صحیح بول رہا ہے کہ میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک باریکیاں بتلا رہا ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو، اور قریب ہے اس سے یہ کہ تم شک میں نہ پڑو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیے گا کہ ہاں وہ سودا، وہ تجارت
جو حاصل کی ہے ہاتھ کی لین دین کی ہے، سامنے کے سامنے ہاتھ کی لین دین کی، تم جو تجارت کرتے ہو بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم نہ لکھو اس کو۔ ایک معاملے میں چھوٹ دیا اللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگ ہاتھوں ہاتھ سودا کرتے ہیں، کیسا، ارے بھائی یہ 50 روپے کا میں نے لیا، ذرا رک جا میں گھر سے آ کے دیتا ہوں، اوکے اچھا بھائی یہ میں کل دے دوں گا۔ یہ ایک روٹین تجارت ہوتی ہے جان پہچان والی، اس پر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ یار یہ 8 دن میں دے دوں گا، 3 دن میں دے دوں گا، تو یہ جائز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر اتنا بھروسہ ہو، آپس میں تم لین دین کرو، ہاتھ کے ہاتھ کا سودا ہو، تو اس کو اگر نہ لکھو تو چل جائے گا، اور لمبا سودا اور لمبی مدت کے لیے بات ہو تو پھر اس کو تو لکھنا ہی پڑے گا۔ تو یہاں یہ فیسلٹی دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ایسا معاملہ ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہوتا ہے نا کہ بھائی دیونار میں بھینس خرید لی، گھر آ کے پیسے دے رہا ہوں، آدمی بھروسہ کر دیتا، گھر آ کے دے دے وہ اور وہ لے لے، تو یہ سودے میں اگر لکھا نہ جائے تو چلے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشہدوا اذا تباعتم، اور گواہ کر لو جب تم بیع کرو، جب تم تجارت کرو وہ بھی گواہ کر لو، یعنی نہیں لکھ رہے ہو تو کم سے کم ایک آدمی کو گواہ تو کر لو۔ اور آج کل ایک سسٹم چلا ہوا ہے جس کو کیش میمو بولتے ہیں، ٹھیک ہے ہاتھ کے ہاتھ ہم کر رہے ہیں، مگر کیا بولتے ہیں یہ کیش میمو لے لو یار، اتنے کا مال تم نے لیا ہے، یہ رسید لے لو، تو وہ بھی گواہ ہو گئی ہے۔ یا تو پھر کسی انسان کو گواہ کر لو کہ بھائی دیکھو یہ صاحب نے کہا ہے کہ 20,000 روپے کی بھینس لے رہے ہیں اور مجھ کو گھر جا کے دیں گے، آپ گواہ لیں، تو ایسا گواہ کر لیا کرو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں ہے، مگر گواہ، یا تو پھر کیش میمو کا جو سسٹم ہے نا یہ بھی جائز ہے کہ بھائی یہ لکھ کر دے دیا، سامنے والے کی سائن لے لی وہ ڈیٹ میں اور وہ ٹائم ڈال دیا، تو یہ کیش میمو اس کو بولتے ہیں، تو وہ ایکویلنٹ ٹو وٹنس ہو جاتا ہے، گواہ کے مترادف ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور دیکھو کاتب کو، رائٹر کو اور گواہ کو، وٹنس کو تم نقصان نہیں پہنچا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اچھا تو نے لکھا تھا نا اس کے لیے، اچھا تو نے گواہی دی تھی نا اس کے حق میں میرے خلاف، تو آدمی کیا ہوتا ہے لگاؤ اس کے پیچھے گلڈے یا اس سے بعد میں بدلا لو، تو ایک تو تمہارا کام فری کر رہے ہیں یار، اس وقت تو تم بڑے میٹھے میٹھے بول کے ان کو لا رہے تھے، اور وہ بھی انکار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ تم بھیا لکھ دینا یا گواہی دے دیا کرو، تو یہاں اللہ نے فرمایا ان کے ڈیفینس میں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تم دیکھو کاتب کو اور گواہ کو نقصان نہیں پہنچانا، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے اللہ کے سمجھانے کے بعد بھی اگر تم ایسا کرو گے تو فَإِنَّهُ، پھر یقیناً یہ فُسُوقٌ بِكُمْ کہ وہ تمہارے واسطے گناہ ہے۔ پھر تمہارے اوپر کیا لکھا جائے گا، گناہ لکھا جائے گا، اور گناہ کتنا بڑا ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی کاتب کو اور گواہ کو کسی نے نقصان پہنچا دیا باوجود اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو پھر اس پر فرشتے گناہ درج کر دیں گے، اور وہ گناہ کا جب حساب دے گا اللہ تبارک تعالیٰ تو ہو سکتا ہے ساری نیکیوں کو وہ گناہ کہا جاوے تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دم کلیئر کرتا نہیں اور گناہ بول کے چھوڑ دیتا ہے، وہ تو بہت ہی بھیانک چیز ہوتی ہے کہ بات چھوٹی سی لگتی ہے کہ یار کیا ہے، کاتب اور گواہ کو اپنے دھمکا نقصان پہنچائے نہیں، کیونکہ اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اللہ جس کی حفاظت فرما رہا ہے تم ان کے ساتھ بد سلوکی کرو اور نقصان پہنچا دو تو بدلہ کون لے گا؟ پھر اللہ بدلہ لے گا تو کیا حالت خراب کر دے گا۔ یہ اس میں مضمر بات ہے، پوشیدہ بات ہے کہ گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایسا کرنے والوں کو کیا کہتا ہے،
वत्तकुल्लाह, अल्लाह के गजब से बचो। अल्लाह का गजब जब टूट पड़ेगा तो तुम क्या है? अल्लाह ने कौमों को बर्बाद कर दिया जी, मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए, बस्ती के बस्ती खत्म कर दी। तो एक पिद्दी और पिद्दी का शोरबा क्या है? अल्लाह के गजब से बचो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने तुमको राह रास्त की तालीम दी है, जैसा कि तुमको अल्लाह ताला ने सिखलाया है, जैसा कि तुम्हारी तर्ज ज़िंदगी को सही करने के लिए तुम्हें मालूमात दी है, ये सारे तराजम किए जा सकते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और जैसे कि अल्लाह तबारक तआला तुमको इल्म देता है, तालीम देता है, सिखाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक तआला हर चीज़ का जानने वाला है कि तुमने क्या प्लानिंग की थी तन्हाई में, क्या उसको गवाह को मारने और पीटने और कातिब को मारने और पीटने के लिए किसको रिश्वत दी थी, पुलिस को, या क्या गुंडों से साजबाज की थी, ये किसी को नहीं मालूम हो रहा है, मगर अल्लाह तबारक तआला तो ये बात, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला हर चीज़ का जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुम अला सफरिन वला तजीदू कातिबन फरिहानुम मक़बूज़ा, और अगर तुम सफर में, आदमी सफर में रहता और सौदागर के काफिले चला करते थे, वो जमाना याद करें, सफर में है आदमी, आज भी बिजनेस टूर बोलते हैं जिसको, वो सौदागरी काफिले को आज क्या बोलते हैं? बिजनेस टूर्स। बिजनेस टूर जो है वो इंग्लिश में टूर्स लफ्ज़ है, मगर टूर मशहूर कर दिए, क्या लफ्ज़ है वो? टूर। तो बिजनेस टूर जो है वो वही है, तिजारती काफिले हैं। ये जब निकलते हैं, जैसे आदमी बिजनेस को निकला, यहाँ से कोई बड़ौदा जा रहा है, यहाँ से कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई चमड़ा लाने जा रहा है, कोई लकड़ा लाने जा रहा है ना। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग बिजनेस करते हैं। ऐसी हालत में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वो इन कुंतुम, और अगर तुम हो अला सफर, सफर पर, वलम, और ना तजीदु, तुम पाओ कातिबन, कोई कातिब, पर रिहानुम मक़बूज़ा, तो फिर रेहान बिल बख्श कर दे, रेहान बिल बख्श कर दे, यानी वो चीज़ अपनी जो है वो उसको दूसरे की तहवील में दे दे, दूसरे के कब्जे में दे दे। तो अपने पास कोई चीज़ है और हम तिजारत में हैं और वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़े, तो हमारे पास कुछ सोना है, घड़ी है, कुछ है, कोई ऐसी कीमती अशिया है, जो उसके एवज हम क्या कर दें कि उसको गिरो रखें और साहब मामला से कहे कि भाई ये चीज़ आप हमारी रख लीजिए और हमारी ज़रूरत को आप पूरा कर दीजिए, तो उसके कब्ज़े में वो चीज़ दे दी जाए। और यहाँ पर देखिएगा मसला ये है कि अगर कोई चीज़ किसी ने गिरोह रखी तो उसको ये हक नहीं है कि भाई मैं तुझको 2000 दे रहा हूँ ये चीज़ की, मगर लेते टाइम मैं इस पर 2100 लूँगा या 2200 लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। यानी अगर किसी की चीज़ कोई उधार में गिरो रखो, रहन रखो, तो उसको क्या है, उतने ही पैसा लो और उतना ही उसको चीज़ के जब सुपुर्द करो तो उतना ही पैसा उससे वापस लो। उस पर अगर जायद लिया तो वो क्या हो जाएगा? सूद। और सूद को अल्लाह तबारक तआला पसंद नहीं फरमाता। अब किसी ने कोई रूम रख दिया, घर रख दिया कि भाई ये जो मुझको 1 लाख 2 लाख दे दे, ये रूम जब तक मेरे कब्जे में रहे, तो अब जिसने पैसा दे दिया उसको, तो वो रूम अगर वो खुद उसमें इस्तेमाल करता है, खुद रहता है, अपनी फैमिली को रख के या खुद रहता है, तो भी वो सूद हो जाएगा। और या अगर उसको किराए पर वो चढ़ा देता है रूम, तो अब इसके पोजीशन में है ना, इसका किराया खा रहा है, तो वो भी आराम हो जाएगा, वो भी सूद हो जाएगा। नहीं, उसकी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बरक्स इसके अगर कोई जानवर हो, किसी ने अपनी घोड़ा, गाय, भैंस, बैल ऐसा कुछ भी रख दिया हो कि भाई ये रख लो जब तक के, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि उसका दूध भी फिर जायज़ हो जाएगा और उस पर माल बर्दारी का सामान भी लाद कर ले जा सकते हैं, इसलिए कि उसको चारा खिलाना पड़ेगा कि नहीं, तो वो चारा जो खिलाओगे उसके एवज में वो दूध जायज़ हो जाएगा।
یہ وہ مال برداری کا سامان اس پر رکھ کر لے جانا جائز ہو جائے گا، ورنہ روم پر کسی نے روم پر پیسہ دے دیا اور اس کو کرائے پر 4000 میں نکال دیا، کر سکتے ہیں نا آج کے دور میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ یہ مسائل سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کسی نے کسی پر بھروسہ کیا، کسی نے کسی پر اعتبار کیا، فَلْيُعَزِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو وہ اس کی امانت واپس لوٹا دے۔ کتنا پیارا اسلام۔ ایک آدمی پر بھروسہ کیا گیا کہ یہ لیجئے میرا 10,000 کا مال ہے، آپ رکھ لیجئے، مجھ کو 5,000 دے دو، تو آدمی اعتبار بھروسہ ہی کرتا ہے نا، تو اس کے پاس وہ رہن گروہ رکھ دیا، تو اب اس کو چاہیے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، اعتبار کیا گیا ہے، کہ وہ اس کی امانت ہے نا، جب وہ پیسہ دے 5,000 تو 10,000 کی امانت اس کی اس کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب اللہ سے، اور جو اپنا مالک ہے، اپنا مالک کون ہے؟ اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو تم لوگ نہ چھپاؤ، اور گواہی کی جب بات آ جائے تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آیت تھی نا، رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو کوئی بولے گا چلو یار ہمارے ساتھ ذرا پولیس اسٹیشن میں بول دو، یہ بہت آدمی محبت میں بہ کر چلا جاتا ہے، ارے یار ذرا یہ بول دینا میری طرف سے۔ نہیں بولنا، اس لیے کہ آپ وہاں موجود تھے کیا جب دونوں کا معاملہ ہوا، چوکی میں جا کے اس کی طرف سے بول رہے ارے صاحب ہاں یہ ایسا ہے ویسا ہے، کرتے ہیں نا آج لوگ۔ معاملے میں ہم گواہ ہو تو ہی گواہی دینا چاہیے، اور گواہی بھی ہو تو دوستی میں چلا جاتا ہے۔ مجھ سے بھول ہوا یہ پہلے اللہ معاف کر، کیا کسی کی بھی محبت میں اڑ گیا کچھ بھی بول دیا ارے صاحب یہ آدمی ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس نے کرا ہے ویسا کام۔ تو یہ اللہ مجھے بھی معاف کرے، جب بات سمجھ میں آ جائے وہیں سے سویرا ہے، اللہ سے توبہ، اللہ معاف فرما دے۔ نادانی میں ہو جاتا ہے، محبتوں میں ہو جاتا ہے، تو جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ اور ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، جو حق بات ہو وہ کر دینا چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے گواہی کو چھپایا پھر یقیناً اس کا جو دل ہے وہ گنہگار ہو گیا۔ آپ جھوٹی گواہی دے کر آ جاؤ، حق بات تھی وہاں پر آپ نے گواہی نہ دی ہو، گھر پہ آؤ تو دل لعنت بھیجے گا کہ تم نے ایک بار یہ کام غلط کر دیا، اور تجھ کو چاہیے تھا کہ گواہی دیتا نہ کہ گواہی چھپاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارا دل جو ہے تو گناہ میں آلودہ ہو گیا، دل کو تم نے گناہگار کر دیا ہے۔ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتوت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتوت کرتے ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کو نصیب فرما دے، المؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے، ان کے مقدس مبارکاتوں سے آمد حسن نصیب فرما دے۔ اللہ جب آپ انہیں موقع شفاعت عطا فرمائے تو وہ ہمارے والدین ان مومنین مومنات کے حق میں سفارش کرے، اور اللہ تو ان کی سفارش ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اپنے رحمت پاک کرم پاک سے قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا، پڑھنے میں کہنے سننے میں عمل کرنے میں جہاں کہیں غلطی گناہ ہوئی ہے اور بھول چوک ہوئی ہے اور بے شک ہوتی ہے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں کفر، شرک، بدعت، منافقت، الحاد اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کیے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔